السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرة تأخذونها فعجل لکم هذه۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 مہینے سے مسلسل خیبر کے علاقے میں یہودیوں کے خلاف کارروائیاں کرتے چلے آ رہے تھے۔ پہلے قلعے سے لے کر آخری قلعے تک جو تقریباً بڑے 8 قلعوں پر یہ جنگ مشتمل تھی، اس میں جو خیبر کے 2 حصے تقسیم کیے گئے تھے، ان میں سے پہلا حصہ اس کو فتح کرنے کے لیے تقریباً 16 دن سے زیادہ درکار ہوئے، اور خیبر کے آدھے دوسرے حصے کو فتح کرنے کے لیے 14 دن درکار ہوئے۔ اس اعتبار سے 1 مہینے کا عرصہ یہاں پر گزر چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم سن 7 ہجری میں مدینہ منورہ سے نکلے تھے اور سفر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ہر قلعے میں پست کر دیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 96 یہودیوں کا قتل ہوا۔ یہ پوری جنگوں میں 96 یہودیوں کا قتل ہوا، اور اس میں 20 مسلمان شہید ہوئے۔ جب خیبر فتح ہوا، اس وقت یہودیوں کے سامنے ایک بڑا مسئلہ پیش آیا، اور وہ مسئلہ تھا رہنے کا۔ اب وہ کہاں رہیں گے؟ اس لیے کہ جب یہ علاقے فتح ہو چکے ہیں تو اب طریقہ یہ ہوگا کہ یہاں سے ان کو برخاست کر دیا جائے، اور ہارنے کے بعد، پست ہونے کے بعد یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس بات پر صلح کی تھی کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، آپ ہمارے افراد کو معاف کر دیجئے، ہمارے فوجیوں کو، ان سب کو چھوڑ دیجئے، کسی کے ساتھ کوئی مواخذہ نہ کیجئے، ہم یہ علاقہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ شہر سے نکلنے کی صلح، نکلنے کی بات انہوں نے کی تھی، ان کی طرف سے یہ بات آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلے جائیے۔ لیکن صلح تو انہوں نے اس بات پر کر لی، پھر بعد میں انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے جانے کی بات تو کہی ہے، لیکن جائیں گے کہاں؟ کون سے علاقے میں ہم جائیں گے؟ یہ خیبر کا علاقہ کئی سالوں سے ہم نے اس کو آباد کیا ہوا ہے، یہاں ہماری کھیتیاں ہیں، اور یہاں ہم خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اب یہاں سے نکل کر ملک شام کی طرف جائیں گے تو وہاں نئے سرے سے آباد ہونا، اور پھر وہاں عیسائیوں کا غلبہ ہے، وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ عیسائی ہم پر ظلم کریں گے، انہی کے ظلم کی وجہ سے تو بھاگ کر ہم اس علاقے میں آئے تھے، اور عرب کے دوسرے علاقوں میں اگر ہم رہیں تو عرب وہ ہمیں برداشت نہیں کریں گے۔
کیونکہ ہم لوگوں نے جس طرح سے یہاں فساد مچایا ہوا تھا ایک زمانے سے طاقت کی بنا پر، آج ہماری طاقت ختم ہو گئی، لہذا جہاں جہاں فساد پھیلایا تھا وہ لوگ وہاں پر ضرور ہمارا انتقام لیں گے، کوئی ہمیں اپنے علاقے میں رہنے کی اجازت نہیں دے گا۔ تو ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا، اور وہ راستہ تھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان یہودیوں نے یہ سوچا کہ یہی ایک شخصیت ہے جن کے دل میں رحم ہو سکتا ہے، جو ہم پر رحم کر سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا محمد دعنا نکون فی هذه الارض نصلحها ونقوم علیہا فنحن اعلم بها منکم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اسی زمین پر رہنے دیجئے، یہ زمین آپ کی ہوگی، یہ باغات آپ کے ہوں گے، ہم یہاں پر کام کریں گے، جس طرح سے ایک مزدور کام کرتا ہے ہم اس طرح سے یہ کھیتیوں کو سنبھالیں گے، انہیں پانی دینا، ان کی صفائی کرنا، ان کی نگرانی کرنا، یہ کھجوروں کی کٹائی کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، یہاں سے مدینے تک آپ تک پہنچانا، یہ سارے کام ہم کریں گے، آپ ہمیں یہیں رہنے دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ لیا تو سامنے یہ بات نظر آئی کہ اگر یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا جائے تو اتنی بڑی زمین ہے، اتنے باغات ہیں، انہیں کون سنبھالے گا؟ اگر مدینہ کے صحابہ سنبھالنے کے لیے اپنے اپنے حصے پر یہاں موجود رہ جائیں تو اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ مدینہ چھوڑ کر یہاں آ کر آباد ہو جائیں، نئی جگہ بسیں، اور پھر یہ لوگ نئی جگہ رہیں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دور ہو جائیں گے اور مدینہ کی تعداد کم ہو جائے گی، اور پھر مکمل وہاں سے یہاں منتقل ہو جانا یہ ان کے لیے مشکل ہے۔ مہاجرین تو نہیں آئیں گے کیونکہ انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا ہوا ہے، اور انصار یہ مدینہ کے اپنے باشندے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے پاس اتنے خادمین، اتنے غلام بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے غلاموں اور خادموں سے کہیں کہ جائیے آپ خیبر کی زمین وہ سنبھالیے۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ٹھیک ہے، ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا اور انہیں بھی رہنے کی جگہ مل جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس فرمائش کو قبول کر لیا، لیکن شرط یہی تھی کہ اب یہاں رہو گے تو سرکشی نہیں کرو گے، جو ابھی تک فساد مچاتے رہے، اپنی دولت کا غلط استعمال کرتے رہے، مسلمانوں کے خلاف ہتھیار بنا بنا کر لوگوں کو دیتے رہے، اب یہ نہیں چلنے والا ہے۔ اب رہنا ہے انسانیت کے ساتھ رہو، عزت کے ساتھ رہو، تم اپنے مذہب پر قائم رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے ان یہودیوں کو جنہوں نے 1 مہینے تک مسلسل جنگ کی تھی مسلمانوں سے، پھر بھی آپ نے رحم کر دیا اور ان کو وہ جگہ رہنے کے لیے دے دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب خیبر کی اس زمین کی تقسیم کا مسئلہ آیا، کیونکہ اب وہ زمین مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئی، وہ باغات مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئے، یہ مال غنیمت تھا۔ اب اس کو کیسے تقسیم کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جائیداد کو، وہاں کے پورے علاقے کو 36 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ 36 حصے میں سے ہر حصہ 100 حصوں میں تقسیم ہوتا تھا، یعنی اس طرح سے 3600 حصے تھے۔ یہ 3600 حصوں میں سے آدھے حصے مسلمانوں کو دے دیے گئے۔ 3600 کا اگر ہم آدھا کریں گے تو
1800 ہوگا. 1800 حصے یہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے. مسلمان جو جنگ کرنے کے لیے وہاں پر آئے تھے یہ وہی تھے جو حدیبیہ میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو آنے سے پہلے یہ شرط لگائی تھی کہ جو ہمارے ساتھ حدیبیہ میں آئے تھے وہی آئیں گے، دوسرے لوگ نہیں آئیں گے ہمارے ساتھ. کیونکہ ہو سکتا ہے بعض افراد یہ دیکھ کر کہ خیبر جا رہے ہیں، مسلمان جہاں جا رہے ہیں فتح ہو کے آ رہے ہیں، تب خیبر کا علاقہ یہ دولت والا علاقہ ہے، چلیے یہاں بھی ہم ساتھ میں چلتے ہیں، یہاں ملے گا. تو ہو سکتا ہے کوئی یہاں پر دولت حاصل کرنے کے لیے آ جائے، جو مجبوری میں ہمارے ساتھ نہیں آیا وہ اب یہاں پر دولت کو دیکھ کر ہمارے ساتھ نہیں آئے گا. کیونکہ وہاں اس سے پہلے جنگوں میں وہاں موت اور زندگی کے درمیان میں کشمکش لگی ہوئی تھی، لیکن یہاں ویسے حالات نظر نہیں آ رہے تھے. تو 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے. 1400 صحابہ میں سے ہر ایک کو ان کا حصہ دے دیا گیا. 1400 حصے چلے گئے. 1800 حصے دینا ہے صحابہ کو، جن میں سے 1400 صحابہ کو 1400 حصے دیے گئے. پھر یہ 1400 صحابہ میں کچھ ایسے افراد تھے جنہوں نے اپنے ساتھ گھوڑے بھی لائے ہوئے تھے. جنگوں میں گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے اور گھوڑوں کا بھی بڑا کردار ہوا کرتا تھا. گھوڑ سوار جو افراد ہوتے ہیں وہ اپنے گھوڑوں کے ذریعے ایک پیدل فوجی جتنا جوہر نہیں دکھا سکتا اس سے کہیں زیادہ گھڑ سوار آدمی دکھا سکتا ہے. اس کے ذریعے لوگوں پر حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے اپنے حملے کے ذریعے اور گھوڑے کی وجہ سے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا بھی حصہ لگایا، لیکن گھوڑوں کے لیے ڈبل حصہ لگایا. تو 200 گھوڑے تھے، 200 گھوڑے کو گویا 400 حصے مل گئے، ہر گھوڑے کو 2 حصے. تو یہ 1400 اور یہ 400، اس طرح سے 1800 حصے یہ جنگ کرنے والے لوگوں کے درمیان تقسیم ہو گئے. باقی جو 1800 حصے بچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیت المال میں رکھ لیا کہ اس سے مسلمانوں کے جو بھی اجتماعی کام ہوں گے، مسلمانوں کی جو بھی اجتماعی ضرورت ہوگی، یہاں پر الگ الگ علاقوں سے وفود آتے ہیں، قافلے آتے ہیں، کئی دن یہاں قیام کرتے ہیں، ان کے رہنے کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی دیگر ضروریات کا. اسی طرح پھر اچانک کسی جگہ پر کوئی قبیلے والے سرکشی کرتے ہیں تو ان کی طرف فوج کو بھیجنا ہوتا ہے اس کی تیاری کے لیے. تو ایسے یہ سمجھے کہ سرکار کے پاس رہ گئے 1800 حصے. اب یہاں سے جو سرکاری کام ہوں گے جو تمام لوگوں کے لیے ہوں گے، اس کام کے لیے آدھے 1800 حصے رکھ لیے گئے. تو مال غنیمت کی تقسیم اس طرح سے ہوئی. خیبر کی جو فتح تھی یہ سن 7 ہجری میں ہوئی ہے. تقریباً ہجرت کے ساتھ 6 سال مکمل ہو گئے. کئی طرح کی جنگیں ہوئیں اور یہ جنگ بالکل آخر میں ہوتی ہے. اس جنگ کے بعد سے مدینے کے مسلمان خوشحال ہو گئے، اس لیے کہ خیبر کا جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھوں لگا، اس مال کی وجہ سے مسلمانوں کی جو پریشانیاں تھی وہ ختم ہو گئی. لہذا جن کو جو حصہ ملا تھا وہ حصہ اتنا زیادہ تھا، کہتے ہیں کہ جب اندازہ لگایا گیا کھجوروں کا تو تقریباً 1,20,000 من کھجوریں تھی. 1,20,000 من. اور پھر اب یہ سالانہ جب بھی اس کی پیداوار ہوگی وہ ان کو ملتا رہے گا. جن کے حصے میں جو جگہ آئی ہوئی ہیں 1800 حصے، 1800 صحابہ 1400 صحابہ کے درمیان میں، اور جن کے ساتھ گھوڑے تھے ان کو گویا کہ 3 حصے، ان کے اپنے 1، ان کے گھوڑوں کے 2، 3 حصے. تو ان کے حصوں میں جو درخت ہیں ان درختوں کے جو کھجور ہیں انہیں اب ہر سال ملتے رہیں گے. یہود یہاں کام کریں گے، نگرانی کریں گے اور
جب یہ کھجور کی کٹائی ہوگی تو جتنا اناج نکلے گا اس کا آدھا وہ لوگ لیں گے اور آدھا جن کا جو حصہ ہے ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کے پاس اب یہ ایک طرح کی معاشی کمزوری کا ایک خاتمے کا ایک سبب بن گیا۔ اسی لیے واپس جب وہاں سے مسلمان مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو انہوں نے انصاری صحابہ کے پاس سے جو کھجوروں کے درخت لیے ہوئے تھے مہاجرین نے، جب مہاجرین مکہ سے آئے تھے تو انصار نے ان کی مدد کے لیے، ان کے تعاون کے لیے کچھ باغات ہیں، کچھ کھجوروں کے درخت ہیں، تعاون کے لیے ان کو دے دیے تھے کہ آپ یہ لیجئے، کام کیجئے اور استعمال کر لیجئے آپ لوگ۔ تو جب یہ خیبر سے واپس آئے ہیں تو مہاجرین صحابہ نے ان کے پاس جو انصاریوں کے کھجوروں کے درخت یا باغات تھے ان کو واپس کر دیے اور ان سے کہا کہ یہ آپ کا مال تھا، آپ رکھ لیجئے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں خیبر کے مال سے اب ہمارا کام چل جائے گا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، ما شبعنا حتی فتحنا خیبرہ، ہم آسودہ نہیں ہوئے اس وقت تک جب تک کہ ہم نے خیبر کو فتح نہ کر لیا، یعنی ہم اس وقت خوشحال ہو گئے جب ہم نے خیبر کو فتح کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، الآن نشبع من التمر، اب یہاں سے ہم کھجوریں پیٹ بھر کر کھائیں گے، یعنی اب ہمارے پاس کھجوروں کی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ خیبر میں باغات بہت تھے اور وہ زمین سرسبز زمین تھی، وہاں کھجوریں بھی زیادہ لگا کرتی تھی۔ مسلمان جب مدینہ میں تھے پہلے سے ہی باقاعدہ خیبر سے کھجوریں مدینہ آیا کرتی تھی، بہت سے مسلمان وہاں سے کھجوریں لا کر یہاں بیچا کرتے تھے، بہت سے یہودی بھی وہاں کی کھجوریں لا کر مدینہ کے بازار میں بیچتے تھے، بڑی تجارت کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ لیکن ان تجارتوں کی آڑ میں شرارت بھی کرتے تھے، مسلمانوں کو مارنا، مسلمانوں کو تکلیف دینا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، اور یہ اپنی دولت کا استعمال مدینے میں آ کر مسلمانوں سے کاروبار کرنا اور انہی پیسوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ آج بھی کئی مرتبہ ہم یہ باتیں سنتے رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی پیسہ ان کے پاس جاتا ہے، وہی ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں، وہی ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ وقت ہوتا ہے ہر ایک کا، جو بھی انسان ظلم کرے گا، فساد مچائے گا، شرارت کرے گا، کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے گا، تو اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچا کر کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں اچھی زندگی گزار سکوں، یہ نہیں ہونے والا ہے، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کسی بھی انسان کو نقصان پہنچاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا حساب لینے والا ہے۔ آج نہیں کل، 1 سال نہیں، 2 سال، 2 سال نہیں، 3 سال، کبھی نہ کبھی وہ موقع آئے گا ضرور۔ کسی اللہ کے بندے کو تکلیف دے کر، نقصان پہنچا کر، دھوکہ دے کر کوئی اگر خوش رہنا چاہتا ہے تو وہ اپنی بربادی کے دنوں کا انتظار کر لے، وہ اپنی بربادی کے دنوں کا انتظار کر لے۔ اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچا کر، دھوکہ دے کر کبھی بھی ناممکن ہے، یہ ناممکن، اللہ کا نظام ہے۔ یہ ظلم کرنے والا، نقصان پہنچانے والا، تکلیف دینے والا، دوسروں کو دھوکہ دینے والا وہ خوشحال رہے، اگر ایسا رہا تو پھر اللہ پر سے لوگوں کو یقین اٹھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہونے دے گا، ظالم کو سبق ضرور ملنے والا ہے۔ یہ یہود اتنے خوشحال تھے اور ایک زمانہ وہ آ گیا ان کے ساتھ کہ اب یہ برباد ہونے لگے۔ جو مالک تھے، جو دندناتے پھرتے تھے، اب وہ نوکروں کے جیسے مسلمانوں کے پاس کام کرنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں سے مدینہ خیبر کے علاقے سے جب واپسی کی تو ایسی صورت میں اب مدینے کا ماحول کچھ الگ تھا۔ مکہ ان سے پہلے صلح ہو گئی تھی، پھر یہ خیبر جہاں تمام علاقوں کے یہودی بھاگ بھاگ کر اس علاقے میں جمع ہوئے تھے،
اب یہودی اس علاقے کے علاوہ کہیں بھی نہیں تھے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں تمام دنیا سے علاقے سے یہودی بھاگتے ہیں, کسی ایک جگہ جا کر جمع ہو جاتے ہیں, اور ایک جگہ جب پہنچ جاتے ہیں سب وہاں آباد ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اسی ایک جگہ پر آ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فسادیوں کو جمع بھی کرتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر, کیونکہ یہ فسادی اور یہ دھوکہ دینے والے قوم, یہ ظالمین کی جماعتیں, یہ الگ الگ جگہوں پر اگر بکھر گئی اور وہاں اللہ کا عذاب آ گیا تو اللہ کے دوسرے بندے پریشان ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالمین کو سب کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے. تو دیکھیے کیسے مدینہ میں بنو قینقاع تھے, بنو نذیر تھے, بنو قریظہ تھے, یہ سب یہاں سے گئے. ان کی مکہ والوں سے بہت دوستی تھی لیکن کوئی بھی مکہ نہیں گیا. مکے والوں سے بڑے اچھے تعلقات تھے ان لوگوں کے, لیکن جب مدینہ سے نکلے ہیں تو کوئی بھی مکہ میں داخل نہیں ہوا. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ مکے والے ہمارے دوست ہیں, وہ بھی محبت کے دشمن, ہم بھی محمد کے دشمن, دونوں دشمن ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. لیکن وہاں نہیں گئے یہ لوگ, وہ اپنے لوگوں کے درمیان میں جہاں یہودی پہلے سے آباد تھے وہاں جا کر آباد ہوئے اور وہیں سے ان کی دوستی نبھانے لگے. تو اس طرح سے جب خیبر فتح ہو گئی تو ایسی صورت میں اب مدینہ چاروں طرف سے مکمل طور پر محفوظ ہو گیا, مسلمان خوشحال بھی ہو گئے. تو کئی طرح کے مسائل اب یہاں سے مسلمانوں کے ختم ہو گئے. جنگوں کی پریشانی وہ ختم ہو گئی, معاشی پریشانیاں وہ ختم ہو گئی, مدینہ مکمل طور پر مامون ہو گیا. یہ سن 7 ہجری چل رہی ہے. اب اس کے بعد جتنے بھی سال گزرنے والے سن 7, 8, 9 اور 10 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. 11ویں ہجری میں آپ کا انتقال ہوتا ہے. تو یہاں سے جتنے واقعات ہوں گے یہ مسلمانوں کے لیے خوشحالی کی اور اچھائی کے واقعات, اور یہاں سے پھر مسلمانوں کی دعوت تبلیغ اور پھر اسلام کی نشر و اشاعت میں اضافے کا. یہاں اس واقعے کے بعد سے بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کے درمیان اسلام پھیلنے لگا. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا تھا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, پھر آپ دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اس کے واقعات اب یہاں سے شروع ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جہاں بھی رہتے ہیں خوشحال بنائے, ہر طرح کے شر سے فساد سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.